چھین لو سب اونٹوں کی کجاویں اور ایک منبر بنواؤ. من کن تو مولا کا کلمہ سب کی زبان سے پڑھواؤ. من کن تو مولا کا کلمہ سب کی زبان سے پڑھواؤ. دیکھو ادھورا رہنے نہ پائے، دیکھو ادھورا رہنے نہ پائے آج کوئی ارمان غدیر. من کن تو مولا فہذا، من کن تو مولا. ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں جلوہ فگن ہے منبر پر. ایک ہی نور کے دونوں ٹکڑے جلوہ فگن ہے منبر پر. لفظیں بدل دوں دست خدا ہے یوں دست پیغمبر پر. لفظیں بدل دوں دست خدا ہے یوں دست پیغمبر پر. جیسے ہو قرآن رسالت، جیسے ہو قرآن رسالت پر رکھا قرآن غدیر. من کن تو من کن تو مولا. بخن کہنا تو کچھ لوگوں کی مجبوری تھی، اصل میں ان کے دل میں صنم تھے اور خدا سے دوری تھی. اصل میں ان کے دل میں صنم تھے اور خدا سے دوری تھی. ارے جان کے بھی انجان نہ بنتے کیسے بھلا یاران غدیر. من کن تو مولا فہذا علی، من کن تو مولا. غدیر میں جنگ چل علی علی، غدیر میں جنگ چل علی علی، غدیر میں جنگ چل علی علی. اللہ کا سلیکشن علی علی، نبی کا کنیکشن علی علی، تینوں کو ٹینشن علی علی، رسول کا نعرہ علی علی، مولا کو بلایا علی علی، ممبر پہ بٹھایا علی علی، پاش پلایا علی علی، سینے سے لگایا علی علی، دنیا کو بتایا علی علی. کیا بتایا دنیا کو رسول اسلام نے؟ من کن تو مولا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. یار آپ تو کمال نعرے لگاتے ہیں، لکھ کے دیجیے گا میں پاکستان پڑھوں گا بھائی جا کے. من کن تو مولا فہذا علی مولا، من کن تو مولا. بطور خاصی بند پیش کر رہا ہوں سرکار دیکھیے گا. ساری رات علم ملنے کی حسرت میں جو جاگے تھے، ساری رات علم ملنے کی حسرت میں جو جاگے تھے، چھوڑ کے جو میدان احد میں پیغمبر کو ساری رات علم ملنے کی حسرت میں جو جاگے تھے، چھوڑ کے جو میدان احد میں پیغمبر کو بھاگے تھے. ان کی نسلیں
ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کیسے بھلا میدان غدیر. من کنت مولا من کنت مولا. کون ہے اپنا، دیکھیے گا میری طرف دیکھیے گا کہ کون ہے اپنا کون پرایا یہ سمجھانے کی خاطر. کون ہے اپنا کون پرایا یہ سمجھانے کی خاطر. جو ہے سخیفائی ان کی اوقات بتانے کی خاطر. جو ہے سخیفائی ان کی اوقات بتانے کی خاطر. ہر 18 ذی کو ہر 18 ذی کو آتا ہے طوفان غدیر. فہذا علی مولا من کنت مولا. اور آخری شعر مقطع سے پہلے سماعت فرمائیے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ دشمن حیدر کی رکھی ہے خالق نے کچھ ایسی سزا. دشمن حیدر کی رکھی ہے خالق نے کچھ ایسی سزا. قبر کی منزل میں بھی ان کو چین نہیں لینے دے گا. قبر کی منزل میں بھی ان کو چین نہیں لینے دے گا. ایک ابو طالب کا نمک دوسرا دسترخوان غدیر. دشمن حیدر کی رکھی ہے خالق نے کچھ ایسی سزا. قبر کی منزل میں بھی ان کو چین نہیں لینے دے گا. ایک ابو طالب کا نمک دوسرا دسترخوان غدیر. من کنت مولا من کنت مولا. اور مقطع کا بند پیش کر رہا ہوں. باندھ کے جو دستار ولایت بن جائے احمد کی شبیہ. باندھ کے جو دستار ولایت بن جائے احمد کی شبیہ. کیسے نہ اس پر قرباں ہوں چاند اور سورج نایاب وجی. کیسے نہ اس پر قرباں ہوں چاند اور سورج نایاب وجی. کیسے نہ اس پر قرباں ہوں چاند اور سورج نایاب وجی. آج بھی کہتا ہے صحراؤں آج بھی کہتا ہے صحراؤں سے یہی چمنستان غدیر. من کنت مولا کریں. مزید ایک مسدس پیش کر رہا ہوں. مولا کے چاہنے والے کی جب موت آتی ہے تو کیا منظر کشی ہوتی ہے، اور جب مولا کا چاہنے والا شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی کیا منظر کشی ہوتی ہے. سماعت فرمائیے. پیش کر رہا ہوں سرکار. موت ہے در کے محبوں کے لیے جام بہار. موت یہ ایکو والا کہاں ہے بھائی؟ تو پھر دوبارہ خراب کر دیا اس نے مائک کو. موت ہے در کے محبوں کے لیے
جام بہار نظر کا وقت نظر آتا ہے پھر شام بہار ہم کفن کو بھی سمجھتے رہے احرام بہار احرام بہار موت لائی ہے ہمارے لیے پیغام بہار ارے اب نہ آئے گی خزاں ساتھ خبر لاتے ہیں یہ بہار اس لیے آئی ہے علی آتے جب چلا قبر کی جانب سماعت فرمائیے بطور خاص پیش کر رہا ہوں جب چلا قبر کی جانب تو کچھ اس طرح چلا دل میں حیدر کی بلا منہ پہ ملے خاک شفا ساتھ ماتم کے نشان اور شہادت نامہ جب ہوا قبر میں داخل تو یہ منظر دیکھا ارے مثل گلشن تر و تازہ نظر آتی ہے ارے قبر تو خلد کا دروازہ نظر ارے مثل گلشن یہ تر و تازہ نظر آتی ہے قبر تو خلد کا دروازہ نظر آتی ہے اور یہ بند بطور خاص پیش کر رہا ہوں چوتھا میں سے سماعت فرمائیے گا زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی سماعت فرمائیے گا تین دا غیب سے ہاتف نے کہ ہو اب ہوشیار مرتضیٰ قبر میں آتے ہیں بصد عز و وقار میری تربت میں عجب طرح کی آئی ہے بہار کیا ہنسی موت ہے اس موت پہ سو زیست نثار کیا ہنسی موت ہے اس موت پہ سو زیست نثار ارے میرا مولا میری تربت میں چلا آیا ہے اصل میں اب مجھے مرنے کا مزہ غیب سے ہاتف نے کہ ہو اب ہوشیار مرتضیٰ قبر میں آتے ہیں بصد عز و وقار میری تربت میں عجب طرح کی آئی ہے بہار کیا ہنسی موت ہے اس موت پہ سو زیست نثار ارے میرا مولا میری تربت میں چلا آیا ہے اصل میں اب مجھے مرنے کا مزہ اور شعر سماعت فرمائیے یہ بند سماعت فرمائیے جب نکیریں میری
قبر میں آئے دیکھا، جب نکیریں میری قبر میں آئے دیکھا، قبر مداح علی قبر پہ ہے لکھا ہوا، قبر مداح علی قبر پہ ہے لکھا ہوا، قبر میں میرے سرہانے ہیں علی جلوہ نما، چوم کر تب میری تربت کو فرشتوں نے کہا، ارے ہم نہیں کہتے جوابات بتا دو ہم کو، ارے مدح مولا میں کوئی شعر سنا، جب نکیرین میری قبر میں آئے دیکھا، قبر مداح علی قبر پہ ہے لکھا ہوا، قبر میں میرے سرہانے ہیں علی جلوہ نما، چوم کر تب میری تربت کو فرشتوں نے کہا، ارے ہم نہیں کہتے جوابات بتا دو ہم کو، مدح مولا میں کوئی شعر سنا دو، عشق حیدر میں جو موت آئے اطاعت بن جائے، عشق حیدر میں جو موت آئے سعادت بن جائے، عشق حیدر میں جو موت آئے عبادت بن جائے، عشق حیدر میں جو موت آئے عبادت بن جائے، عشق حیدر میں جو موت آئے شہادت بن جائے۔ اب ایسے سماعت فرمائیے سرکار، دیکھیے کہ عشق حیدر کا قضا سے نہیں ڈرنے دیتا، ارے عشق حیدر کا بشر کو نہیں مرنے،
آخری بند سماعت فرمائیے مقطع سے پہلے. موت میں رکھ دی ہے ایسی میرے مولا نے کشش, موت میں رکھ دی ہے ایسی میرے مولا نے کشش, باقی رہتی نہیں کوئی دل مومن میں خلش, باقی رہتی نہیں کوئی دل مومن میں خلش, پھیر سکتی نہیں حق سے ہمیں کوئی سازش, پھیر سکتی نہیں حق سے ہمیں کوئی سازش, روک کب پائی ہے شیعوں کو دھماکوں کی تپش, روک کب پائی ہے شیعوں کو دھماکوں کی تپش. ارے کربلا والوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم علی والے ہیں مرنے سے نہیں ڈرتے. کربلا والوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم علی والے ہیں مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں. آ کے حیدر نے میری قبر کو بخشی ہے زین, جلوہ افروز یہاں پر ہیں حسن اور حسین, اے خوشا قبر میری بن گئی رشک دارین, کیا مودت کا صلہ پایا ہے ذل ثقلین. ارے قبر سے میری عجب نور آیا ہوتا ہے, میری تربت پہ تو جنت کا گمان. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. جشن سلطان وفا عسکری مسجد بنگلور میں امامیہ ہائی اسکول اور غلامان باب الحوائج کی جانب سے جو سلسلہ جاری ہے اس کی 9ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک طویل سلسلہ ذکر ابو الفضل العباس کا آپ نے قائم کیا, اور ابھی 2-3 تقریریں اور رہتی ہیں اس سلسلے کی, اور جشن بھی منقبت خوانی کے ساتھ منعقد ہوگا. تو ایک سلسلہ فضائل کا ہمارے پاس محفوظ ہو رہا ہے کہ جو آگے بھی کام آئے گا.
چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو، اور پھر آپ کی ولا اور آپ کا جذبہ، یہ سب کچھ ملا کر برکتوں کا ایک ایسا نشان آپ قائم کر رہے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گا، اور ایسی مثالیں قائم کرتے رہنا چاہیے۔ بارہا میں نے یہ کہا کہ ذکر محمد و آل محمد معجزہ ہے۔ اس دور میں جب توریت، انجیل، زبور کا دور گزر چکا، انبیاء کے جا چکے، تو اگر کوئی تفصیل پوچھنا چاہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کوئی نمونہ ایسا دکھائیں کہ سمجھ میں آئے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، آواز بلند صلوات۔ ظاہر ہے کہ جو واقعات معجزے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو گزر چکا، کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے کہ جو ہم دیکھ سکیں اور یقین کر سکیں۔ تو بلا جھجک یہ کہیے کہ عزاداری دیکھ لو، مجلس دیکھ لو، مجلس میں آ کے بیٹھو، سمجھ میں آ جائے گا معجزہ کیا ہے۔ یہی معجزہ ہے۔ معجزے کے معنی ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے، اور عاجز آ کر وہ اس کا جواب نہ لا سکے۔ چونکہ عزاداری غم حسین، فرش عزا سب کو عاجز کرتی ہے۔ اب جس معنی میں چاہے آپ عاجز لے لیں، چاہے تو آپ موجز کے معنوں میں لے لیں، اور چاہے تو کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، لیکن ایسا بنا نہ سکیں، یہ ہے معجزہ۔ لیکن ذکر آل محمد جب پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو لگتا ہے ابھی ابھی کا واقعہ ہے۔ اس کا ثبوت ہے مجمع کا نعرے لگانا، خوش ہو جانا۔ درود پڑھنا، درود جیسی چیز کہیں نہیں پائی جاتی۔ کوئی مجمع بولنے والے کے جواب میں کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ کسی نبی نے اپنی امت کو یہ سکھایا ہی نہیں تھا کہ ہمارے بعد ہماری آل پہ کچھ پڑھنا۔ یہ تو سرکار نے سکھایا کہ میری آل پر یہ پڑھنا، یہ پڑھنا جس کا نام ہے درود۔ ایک رحمت ہے کہ جو مجمع اللہ سے کہتا ہے
کہ ہمارے لیے رحمت بھیج، تو پہلے یہاں سے درود فرشتے وہاں لے جاتے ہیں آل محمد کے پاس، پھر وہاں سے درود جو نعرہ یہاں سے جاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے واپس ہوتا ہے۔ ادھر سے جاتا ہے پیغام درود اور ادھر سے رحمت بن کے آتا ہے۔ تو کیا رحمت بن کے آتا ہے؟ کہاں دکھائی دے رہی ہے رحمت؟ جاتے ہوئے تو چلیے کہیے کہ درود گیا، آواز گئی اوپر، اس کا تو ثبوت ہے۔ واپس کب آیا؟ رحمت جو واپس آئی وہ اس صورت میں آئی کہ تم سلامت رہو درود پڑھنے والوں۔ دنیا لاکھ تمہیں مٹانا چاہے مگر تم مٹ نہیں سکتے۔ دنیا کی کسی قوم کو اتنا قتل نہیں کیا گیا جتنے شیعہ قتل کیے گئے، اور اب تک سلسلہ جاری ہے۔ یعنی اب اس سائنسی دور میں یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کو بہت قتل کیا، بے انتہا قتل کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑے سے رہ گئے بیچارے، جو بچے کھچے تھے ہٹلر نے ان کو مار ڈالا، تو تھوڑے سے رہ گئے۔ لیکن جب 2000 کا پہلا سال شروع ہوا تو تمام عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہودیوں سے معافی مانگ لیں، اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اور پیدل جلوس بنا کے گئے اور بیانات دیے کہ بھئی جو ہو چکا ماضی میں وہ ہماری غلطی تھی اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ یہودیوں نے معاف بھی کر دیا شاید عیسائیوں کو، میرے خیال میں، لیکن جلوس نکلا، اخباروں میں مضمون آئے کہ انہوں نے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ ایک اچھی مثال عیسائیوں نے یہودیوں کے مقابلے میں قائم کی۔ چلو قائم تو ہوئی، صدیوں ایک قوم نے قوم کو قتل کیا تھا، معافی تو مانگ لی۔ یہاں تو 1400 برس سے پہلے دن جب فاطمہ کا گھر جلایا تھا اس دن سے لے کے اب تک سلسلہ جاری ہے۔ اگر معافی مانگنے کا کبھی شعور پیدا ہو جائے تو دروازے کھلے ہوئے۔ عراق میں آئے دن کبھی کازمین میں بم پھٹ رہا ہے، کبھی کربلا میں راستے میں مارے جا رہے ہیں شیعہ۔ مختلف ملکوں میں یہ سلسلہ ہے، پاکستان میں عرصے سے یہ سلسلہ قائم ہے، تمام صوبوں میں۔ تو آج دنیا کو پتہ چلا کہ دہشت گردی کہتے کسے ہیں۔ ہم تو 1400 برس سے دہشت گردوں کو سہتے آئے ہیں۔ پہلا دہشت گرد وہ تھا جو سیدہ کے دروازے پہ چلا رہا، پھر یزید جیسا دہشت گرد جو کھلے عام پورے عرب میں جس نے دہشت گردی پھیلا دی، جس نے دہشت گردوں کو پالا تھا، پوری فوج دہشت گردوں کی بنائی تھی۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں اتنے غموں کے دھارے ہوں، غموں کا سیلاب ہو، وہاں کچھ دیر کے لیے چہروں پہ مسکراہٹ، مولا علی کے فضائل سن کر خوش ہونا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور پھر جو چیز سنی ایسا لگا ابھی جیسے ابھی جنگ بدر ختم ہوئی ہے، بس ابھی ختم ہوئی ہے، اور علی فاتح بدر بن کر مدینے آئے ہیں۔ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کے باغ میں آبکشی کر رہے ہیں اور سامنے سے سلمان و ابو ذر آ رہے ہیں، علی نے مڑ کر دیکھا، پوچھا کیسے آئے؟
تو دونوں نے کہا تمہیں علم نہیں علی، رسول کی بیٹی کے پیغامات آ رہے ہیں، تم کیوں نہیں رشتہ دیتے؟ جیسے ابھی یہ واقعہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو علی نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں سنا تو ہے کہ رشتے آ رہے ہیں اور بڑے امیروں اور رئیسوں کے رشتے ہیں، لیکن میں رشتہ کیسے دوں؟ میرے پاس مکان نہیں ہے، میں اگر شادی کروں گا تو میں زوجہ کو رکھوں گا کہاں؟ ابھی ہجرت کا پہلا سال گزرا ہے، لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، کہاں سوتے ہیں علی؟ مسجد نبوی کی دیوار سے لگ کر، چٹائیاں بھی نہیں تھیں کہ ایک چٹائی بچھا لیتے، زمین پر ہی سو گئے۔ صبح ہوتے ہوتے یا دوپہر کو رسول اللہ آ کے اٹھاتے تھے، تو جب کروٹ لیتے تھے علی تو مٹی لگی ہوتی تھی، بازو پہ مٹی لگی، پہلو پہ مٹی لگی، تو جب علی کروٹ لے کے اٹھنے لگتے تھے تو رسول اللہ مٹی جھاڑتے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ یہاں سے کنیت مشہور ہوئی علی کی، ابو تراب۔ تراب کہتے مٹی کو، سمجھ رہے نا؟ مکان تھے ہی نہیں لوگوں کے پاس، چٹائیوں کی، کھجوروں کے پتوں کی چھتیں، غربت کا وہ عالم کہ بدر جیسے تیسے ہوئی، نہ گھوڑے نہ تلواریں، غربت کا عالم، لٹے پٹے مہاجر آئے تھے۔ جب سے آئے تھے مدینے کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ سب اسی چکر میں تھے، کہاں سے مکان بنائیں، بچوں کو کہاں رکھیں، کھانے کا انتظام کہاں سے کریں، بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ تو رسول اللہ بھی فاقے کرتے تھے، جب کوئی صحابی آگے کہتا تھا کہ بھوکے ہیں تو رسول اللہ پیٹ دکھا دیتے تھے، دیکھو تم نے ایک دن سے نہیں کھایا، میں نے 3 دن سے نہیں کھایا۔ تو رسول اللہ کے یہاں فاقے ہوتے تھے، تو علی بھی فاقے کرتے تھے۔ یہ تو غربت کا عالم تھا، مسلمانوں کی غربت، اور مدینے کے یہودی امیر ترین لوگ، ان سے قرضے لیے جاتے تھے، قرض لے کے کچھ گزارا ہوتا تھا کہ واپس کر دیں گے، وہ سود لگا دیتے تھے تو واپس کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ سود زیادہ ہو جاتا تھا، رقم کم ہو جاتی تھی۔ تو ایسے میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو رشتہ دے دیا، بڑے رئیس اور امیر، تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس مکے میں جائیداد تھی، وہ اپنا سب کچھ محفوظ کرائے تھے، کچھ باغات تھے، کچھ زمینیں تھیں، کچھ مکانات تھے۔ تو انہوں نے آ کے رسول اللہ کے سامنے کہا میرے پاس 5 باغ ہیں، میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیجیے۔ تو رسول اللہ نے جلال کے عالم میں جہاں بیٹھے تھے مٹی اٹھائی اور اس کے دامن میں کھینچ کے پھینک دی، کہا دیکھ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو جواہرات بن گئے تھے۔ کہ تو محمد سے یہ کہتا ہے کہ تو امیر اور رئیس ہے؟ میں اپنی بیٹی کے لیے کسی امیر اور رئیس کی تلاش میں نہیں ہوں، میں تو صرف ایک انتظار میں ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے، اس کا کیا ارادہ ہے۔ بیٹی اس نے دی ہے
تو رشتہ بھی وہی بھجوائے گا. بیٹی اس نے دی ہے تو رشتہ بھی وہی بھجوائے گا. اور ایسے میں رسول اللہ اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. ابھی تشریف فرما ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آ کے رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا بات تو فے درود و سلام کے اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب سے کر دیجئے، میں رشتہ لے کر آیا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے میں نے پہلی بار دیکھا، جبریل آتے ہیں